بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت و جماعت انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اغیار نے ہمیں ایسے استعمال کیا اور ہم دانستہ اور غیر دانستہ استعمال ہوئے کہ شاید اب ہم جنازوں پہ بھی اکٹھے نہ ہو سکیں۔ ادب اہل سنت و جماعت کا ترہ امتیاز رہا ہے، ہمارا شعار رہا ہے۔ جتنا ادب ہم میں تھا شاید کسی اور مکتب میں ہو، اور آج ہم اتنے ہی بے ادب ہوتے جا رہے ہیں۔ نیچ اور کم ظرف لوگ جب انہوں نے علماء کا لبادہ اوڑھ لیا، اور جاہل اور دولت کے پجاریوں نے غرور اور تکبر کی چادر اوڑھ کر جب وہ مسند نشین ہوئے، سجادہ نشین ہوئے، گدی نشین ہوئے، اور آج وہ اپنے بڑوں کی جب پینشنیں کھا رہے ہیں، تو انہوں نے بھی ہمارے ساتھ ایسا کھلواڑ کیا کہ جس کی آپ کوئی مثال بھی نہیں دے سکتے۔ سچ تو یہ ہے کہ اب ہمارے بڑے بڑے نہیں رہے ہیں، اور چھوٹے وہ بڑوں کا ادب ہی نہیں کرتے۔ کیا ہم میں کوئی ایسا نہیں رہ گیا کہ جو ہمیں شٹ اپ کال دے سکے؟ شٹ اپ کال دینے والے ہیں، یا تو وہ ضعیف العمر ہو چکے ہیں یا ان میں احساس نہیں رہا۔ آج بھی ممکن ہے راولپنڈی، ملتان اور کراچی، کم از کم ان تین جگہوں سے ہمارے بڑے جو گوشہ نشین ہو چکے ہیں وہ باہر نکلیں، اور یہ جو آگ لگ چکی ہے نا، یہ کبھی ان کے محلوں تک بھی جا سکتی ہے۔ جیسے چند ایک لوگوں نے، مٹھی بھر لوگوں نے پاکستان کو یرغمال بنا رکھا ہے، اسی طرح دونوں اطراف سے چھوکروں نے، شہرت اور دولت کے پجاریوں نے اہل سنت کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ کیا انسانوں سے غلطی نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، معصوم عن الخطا تو انبیاء کرام ہیں۔ کیا ہمارے اندر اتنا ظرف نہیں ہے کہ کسی سے غلطی ہو جائے، کسی عالم سے ہو جائے، کسی پیر سے ہو جائے، کسی نقیب سے ہو جائے، کسی نعت خواں سے ہو جائے، تو ہم اس کے پاس چلے جائیں، اس کو سمجھائیں، کم از کم ٹیلی فون تو کر دیں۔ یہ تو ہر بندے کے پاس سہولت ہے، لیکن ادھر سے غلطی ہوئی نہیں، ادھر سے کلپ پایا نہیں۔ شہرت کے پجاری، میں کبھی سوچتا ہوں ہم 50 سال کو ہونے جا رہے ہیں۔ جب میں میٹرک میں تھا تو اس سے پہلے الحمدللہ ہم ایز اے کارکن اہل سنت کا کام کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم دریاں بچھانے والے لوگ ہیں، اور مجھے اب بھی دکھ ہو رہا ہے جو میں یہ کلپ ریکارڈ کر رہا ہوں کہ یہ دور بھی اہل سنت پہ آنا تھا، ہم لوگوں نے اہل سنت کے مسائل کو اور اس کے دکھ کو ڈسکس کرنا تھا۔ تمہارا کیا بگڑا ہے؟ اس لڑائی سے تمہیں فائدہ ہو رہا ہے، تمہارے ادارے چل رہے ہیں، تمہاری پیری چل رہی ہے، تمہاری خطابت چل رہی ہے، تمہاری تقریریں چل رہی ہیں، تمہارے مدارس چل رہے ہیں۔ ہم نے جب ہوش سنبھالا تھا تو ہمارے اسٹیجز پر عظمت صحابہ بھی بیان ہوتی تھی، عظمت اہل بیت اطہار بھی بیان ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بھی بیان ہوتی تھی، توحید بھی بیان ہوتی تھی، اولیاء کرام کے عرس بھی منائے جاتے تھے، لیکن ذہن میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم اپنے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کیا ہو رہا ہے حضرت؟ ہر بندہ دکھ محسوس کرتا ہے لیکن بولتا کوئی نہیں ہے۔ کب تک ہم خاموش رہیں گے؟ جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں ان کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ تم اپنے اداروں میں بیٹھ کر، تم اپنی درسگاہوں میں بیٹھ کر، اور تم اپنی گدیوں میں بیٹھ کر اہل سنت کے نام پر اہل سنت کو لوٹ رہے ہو، اور ہم اہل سنت پھر بھی آپ کے پیچھے چند ایک لوگ، آپ لوگ دونوں طرف سے
کوئی نیم ناسبی، کوئی ناسبی، کوئی رافضی، کوئی نیم رافضی، یہ اصطلاح اہل سنت و جماعت میں رائج ہو گئی ہیں۔ یہ دیکھ، کسی نے اثر تو نہیں لینا میرے ہاتھوں کا، یہ مزاج ہی بننا ہے اہل سنت کا۔ یقین جانیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے، 1992 سے لے کر آج تک لاکھوں لوگ اہل سنت و جماعت کو چھوڑ چکے ہیں، ان کو علم ہی نہیں اپنے عقائد کا، اور جب کسی سے بات کریں ہم اپنے عقیدے کا تحفظ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، کریں عقیدے کا تحفظ، لیکن اس کا کوئی اور حل بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی لائے عمل ہو سکتا ہے، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے سے۔ اور اتنے فضول اور ویلے قسم کے ہم لوگ ہیں۔ پچھلے دنوں داتا دربار کے خطیب کا تبادلہ ہوا، محکمانہ تبادلہ، سروس میں تبادلے ہوتے رہتے ہیں، ایسی ریل چلی جناب، حق میں بھی اور اس کی مخالفت میں بھی۔ اس طرح کے اور کتنے فضول ٹاپکس ہیں جو آئے روز ہماری سوشل میڈیا کا زینت بنتے رہتے ہیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ اور میں اپنے جیسے کارکنوں سے، چھوٹے بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، اگر کوئی بڑا بات کرتا ہے تو اس کا رد بھی کوئی بڑا کرتا ہے تو ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ سوشل میڈیا پہ نہ کریں، ایک دوسرے کے پاس چلے جائیں، لیکن نیچے سے جو کسی کا جماعت کا رکن ہے، جو کسی تحریک کا رکن ہے، جو کسی تنظیم کا رکن ہے، جو کسی پیر کا مرید ہے، جو کسی استاد کا شاگرد ہے، کہیں بیٹھا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیسی کیسی وہ آوازیں نکالتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ماؤں بہنوں کی گندی گالیاں سوشل میڈیا پہ آپ لکھ رہے ہیں۔ یار یہ تربیت ہے ہماری؟ آپ کے پیر نے تمہاری یہ تربیت کی ہے، آپ کے استاد نے تمہاری یہ تربیت کی ہے، آپ کے مبلغ نے تمہیں یہ تبلیغ کی ہے، آپ کے قائد نے تمہیں یہ درس دیا ہے، آپ کے استاد نے تمہیں یہ پڑھایا؟ خدا را ہوش کے ناخن لیں، جہاں جہاں پر بھی ہیں ہم اپنے حصے کا چراغ جلائیں۔ یہ میرے گھر کو آگ لگ چکی ہے، یہ آپ کے گھر کو آگ لگ چکی ہے، یہ کسی اور کا نقصان نہیں ہو رہا، یہ ہم اہل سنت و جماعت کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور یقین جانیے کل قیامت کے روز انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے گریبان پکڑیں گے اور رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو وہ دین لیا جو آپ نے صحابہ کرام کو دیا، صحابہ کرام نے عرب سے عجم میں پھیلایا، اور پھر اولیاء کرام نے ہمیں دیا، اور ان کی آپ کی وراثت کا، علمی وراثت، روحانی وراثت، مذہبی وراثت، تبلیغی وراثت، ورثہ کہہ لیں، دین اسلام کے پیغمبر اتنے بد اخلاق ہیں اور انہوں نے یہ اولیاء بگاڑ دیا ہے کہ ہم کسی سے بات نہیں کر سکتے۔ نہ کرو، یہ تمہاری دکانداریاں چند دن کے لیے ہیں، قبر میں بھی جانا ہے، تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ اچھا پھر جس سے بات کریں، لو جی ہم تو سچے ہیں، او بھائی آپ سچے ہی صحیح، لیکن کوئی طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، سلیقہ ہوتا ہے، کوئی ویزا لے کے جانا پڑتا ہے کسی کے پاس، جس سے بھی غلطی ہوتی ہے اس کے پاس چلے جاؤ، نہیں مانتا دوبارہ اس کے پاس چلے جاؤ، پھر چلے جاؤ، اپنا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو نکالتے جا رہے ہیں صفوں سے، کسی کو رافضی بنا رہے ہیں، کسی کو ناسبی بنا رہے ہیں، کسی کو خارجی بنا رہے ہیں، کسی کو کچھ بنا رہے ہیں، کسی کو کچھ بنا رہے ہیں۔ آوے کا آوائی بگڑ چکا ہے، اور کسی طرف سے بھی صبر نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ایک طرف سے صبر ہے دوسری طرف سے نہیں، جو کسی سے غلطی ہوئی کلپ پایا چل، خدا را دوسری بار ہاتھ باندھ رہا ہوں، اور مجھے پتا ہے میں فیس کرتا ہوں، میں کارکن ہوں، اور دہائیوں پر محیط میری ایک ہسٹری اہل سنت و جماعت کے تحفظ کے لیے، عقائد کے فروغ کے لیے جہاں تک ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ میں دعویٰ کرتا میں نے بہت بڑا کام کیا، اتنا تو کہہ سکتا ہوں دریاں بچھائی ہیں، مذاق بنے گا مجھے پتا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ بہت سارے لوگوں سے رابطہ کیا انفرادی طور پہ، کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، ہر بندے کے پاس اپنی لاجک ہے۔ پلیز میں کارکنوں سے، شاگردوں سے، مریدوں سے، کارکنوں سے گزارش کرتا ہوں کم از کم آپ ہی ادب کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، پلیز۔